بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہندو بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی کہ آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، بابا کرتے کیا ہو؟ بابا کہتا ہے، بیٹی جاتا ہوں اور اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں۔ بچی نے کہا، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹا، ہم ان کے چرنوں پر یہ دودھ ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں اگر وہ پیتے نہیں ہیں؟ بابا کہتا ہے، بیٹی عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی دودھ پیتے ہیں؟ بچی کہتی ہے، بابا کل آپ نہیں، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی تیری۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی۔ مندر میں جا کر کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پی، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا، ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر زمین پر مارنا شروع کر دیا، سر سے بت کے آگے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بچی رو رہی تھی کہ گلیوں میں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے کہا، آپ کا چہرہ دیکھ کر بابا آپ کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ بچی نے کہا، بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے اور میں اسے کہتی ہوں کہ دودھ پی، مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ بچی نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا میں پھر اپنی جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے، فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ بچی کہتی ہے، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کے کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہتا ہے کہ بت میں جان آ جاتی ہے۔ بت کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت ہاتھ میں پیالہ اٹھا لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بچی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ بچی واپس گھر جاتی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی۔ بیٹی بتا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کیسی بات کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں پھر دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر کے دکھائے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لیے گھر سے نکلی، اس مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کے کہتی ہے، لو یہ دودھ ہی پھر پی لو، لیکن آج یہ پتھر کا پتھر ہے، اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ بچی رو کر کہتی ہے، اے میرے خدا، آج میری عزت اور آبرو کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا، پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی یہ سن کر زور سے چیخ مارتی اور کہتی ہے، میرے خدا آج تو دودھ پی، اگر نہیں پیتا ورنہ پھر یہ کل والے بابا کو بلاؤں گی، تب تو دودھ پیے گا نا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا، ہے بیٹی بتا تو صحیح، وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟
بچی نے کہا نام نہیں معلوم کہاں سے آیا، نہیں معلوم، لیکن اتنا ہے کہ وہ ادھر سے آیا تھا اور ادھر کو گیا ہے۔ پوری بستی دوڑتی ہے۔ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر کہتے ہیں بابا وہ تم ہی ہو نا جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتے ہیں؟ خواجہ نے فرمایا کہ یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ رزق بھی اس کی قدرت میں ہے اور پوری کائنات کا نظام بھی اس کی قدرت سے چل رہا ہے۔ سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا اور کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا، ہم گناہ گاروں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر! پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غریب نواز کان پکڑ لے تو پتھر جو ہیں وہ بھی دودھ پینے لگ جاتے ہیں اور ان کی بات پتھر بھی مانتے ہیں۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دامن بھی تھام کے بیٹھتے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کرتے ہیں۔ معزز دوستو، اللہ کی ذات پر کامل یقین یا کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے پر بھی آپ کے قلب کو مطمئن جو رکھے، اپنے جائز معاملات کا نتیجہ رب کی ذات پر چھوڑ دینا ہی توکل ہے۔ مشکل حالات میں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسے ہی پکارنا توکل ہے۔ ایمان اور عقیدت اور توحید کی بنیاد یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں بھروسہ صرف رب کی ذات پر کیا جائے۔ اب یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ باندھے بیٹھا رہے تو اللہ کو ہی پکارتا رہے، پھر میرے معاملات حل ہو جائیں، لیکن خود کوئی کوشش نہ کرے تو یہ توکل کے بالکل منافی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے سامنے روٹی رکھ کر یہ کہنے لگ جائے یا اللہ یہ روٹی میرے منہ میں ڈال دیجئے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن رزق مل جائے تو اسے کھانے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور اگر تم مسلمان ہو، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مومنوں کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی ذات پر ایسے ہی توکل کی توفیق دے جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، آمین ثم آمین۔